صد احترام سادات کرام علماء اہل سنت حفاظ کرام شعرائے اسلام و میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان صدق اللہ۔ اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم وعلی اللہ، آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی یا اللہ حبیب تعالیٰ علیہ اللہ وسلم۔ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، طبیعت بہتر نہیں ہے کافی دنوں سے، اور ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے بولنے سے، چونکہ گلے سے لے کر سینے تک ہی کی پریشانی ہے۔ لیکن اب کیسے آپ کی محبتوں کو انکار کروں؟ تو ایک تفصیلی گفتگو، ایمان افروز گفتگو مفتی شریف قادری شفیق القادری صاحب نے کیا۔ میں تو آخری حصے میں آیا ہوں، آپ نے تو پوری تقریر سنی ہے۔ لوگ بہت کچھ کہیں گے، کہنے دو، تمہیں کیا کرنا ہے یہ تمہارا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنا راستہ چن لیا، تمہیں اپنا چننا ہے نا؟ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے کیا فرما رہا ہے؟ کہہ دیں کہ میں تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بجز اس کے کہ تم میری قرابت سے، میرے گھر والوں سے، میری آل سے مودت کرو، ہے نا؟ ابھی آج کل جو ماحول چل رہا ہے، اگر اسی کو سمجھ لیں تو شاید اپنے آپ یہ ماحول ختم ہو جائے۔ وہابیوں نے سرکار سے محبت میں انچی ٹیپ لے کے آئے، ہے نا؟ ناپتے ہیں، اتنی کرو تو ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ 100 سال 150 سال سے زائد وقفہ ہو گیا، یہی کر رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہنے والوں کو کہنے دو، تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان لو۔ تو علماء اہل سنت، نبی کے چاہنے والوں نے ہر موڑ پر ان کو جواب دیا۔ اس جواب کا ان کے پاس جواب نہیں، صرف کیا ہے؟ ضد ہے نا؟ تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے، ذہن کی ظلمت کا نام ہے۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ ظالموں کو اللہ پسند، تو جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا ان کی سنتے کیوں ہو؟ ہمیں ان کی سنو جنہیں اللہ پسند کرتا ہے نا؟
تو جو ضد کر کے بیٹھ جائے اسے 1-2 دن 4 دن مہینہ سال 2 سال نہیں، ایک مثال موجود ہے کہ سمجھاتے چلے جا رہے ہیں علماء اہل سنت، تمام مشائخ ہے نا، جب سے یہ فکر آئی تب سے ان کا رد بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، پر وہ چڑیا کی ایک ٹانگ لیے بیٹھے ہیں، انچی ٹیپ ابھی بھی ہاتھ سے چھٹا نہیں، وہ ہر وقت ناپتے رہتے، اتنا 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 تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو شرک ہو جائے، بدعت، اور اچھا ثابت نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیا مسئلہ آ گیا، تو بھئی قرآن ہی نے کہا ہے مودت کرنے کے لیے، آپ نے ترجمہ محبت کر دیا تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا، محبت یہ میں بہت بار بول چکا ہوں، لیکن آج چونکہ وہ جو انداز ہے وہ نہیں کر سکتا، بہت کنٹرول بھی مجھے کرنا ہے چونکہ جوش تو آ ہی جاتا ہے۔ محبت پھر سے آپ کو اگر سنا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سنا ہے تو سن لو۔ محبت کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ہر رشتہ جو ہمارے قریب ہے، یا یوں کہہ لیے کہ سارے رشتے جو اس کی بنیاد ہے وہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ ماں سے بیٹے کا رشتہ، اس کی کیا بنیاد ہے؟ محبت۔ باپ سے بیٹے کا رشتہ، بنیاد کیا ہے اس رشتے کی؟ محبت۔ شوہر بیوی، بنیاد کیا ہے؟ محبت۔ بھائی بھائی، بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے نا۔ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی رشتے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ ہر رشتے کی بنیاد محبت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی سے پڑوسی جدا ہو گیا، بھائی سے بھائی جدا ہو گیا، باپ سے بیٹا جدا ہو گیا، بیٹے سے باپ جدا ہو گیا، شوہر سے بیوی جدا ہو گئی، بیوی سے شوہر جدا ہو گیا، ہوتا ہے نا۔ اور جب یہ جدائی سامنے آتی ہے تو پوچھا جائے دوست اور دوست کے درمیان کیا ہے رشتہ؟ محبت۔ لیکن انہیں بھی جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ تو جب جدا ہونے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی کیا بات ہوگی، اگر کسی دوست سے ہم پوچھیں تو دوست کہتا ہے میرے دوست نے مجھے ایسی بات کہہ دی جو مجھے بہت بری لگی۔ ماں جس کی محبت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ بھی کہتے دیکھا ہے اپنے ہی بیٹے کو، دور ہو جا میری نظروں سے، میں تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ ماں جو ماچس کی تیلی اگر اس کے بیٹے کو کوئی لگا دے جلا کر تو تڑپ اٹھے، وہی ماں یہ کہتی بھی نظر آتی ہے دور ہو جا۔ اور جب اس ماں سے پوچھا جائے یہ تو تیرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کو اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہی ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ میرے بیٹے نے ایسا عمل کر دیا یا ایسی بات کہہ دی جو مجھے بہت بری لگی۔ جب ہم باپ سے پوچھ لیں تو باپ بھی یہی کہتا نظر آئے گا، شوہر سے اگر پوچھیں تو شوہر بھی یہی کہتا نظر، میری بیوی نے ایسی بات کہہ دی اور ایسا عمل کر دیا جس کو مجھے بہت برا لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ایک کامن جواب آ رہا ہے سبھی کا، وہ کیا ہے؟ مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ محبت اسے کہتے ہیں جہاں اپنی ذات کا خیال باقی ہوتا ہے، ذات موجود ہے، خیال موجود ہے، اس کو کہتے ہیں محبت، ٹھیک۔ اور جب ذات کا خیال ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جو ذات کا خیال ختم ہو جائے اسے عشق کہتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ عشق ہے۔
جہاں ذات کا خیال ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جس کا ثبوت صحابہ کی مقدس جماعت نے بار بار اس کا ثبوت دیا، بار بار ثبوت دیا کہ بے شک، سامنے بے شک. موت ہے بظاہر، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ بدر ہو، جہاں کہیں بھی میرے آقا موجود ہوئے. صحابہ نے بار بار اس کا ثبوت دیا. بے شک. حضرت بلال نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر نیزوں کے زخم برداشت کر کے بھاری پتھر ان کے سینے مبارک پر رکھ دیا گیا، پسلیاں چٹک گئیں، لیکن نام محمد لینا نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جسے عشق کہتے ہیں. تو عشق میں جب اس منزل پر بندہ پہنچتا ہے تو جس سے اسے عشق ہوتا ہے بس وہی ذات، باقی سب جذبات ختم، باقی رہ جاتی ہے تو صرف وہی ذات جس سے اسے عشق ہے. بے شک. اور محبت اسے کہتے ہیں جب تک اپنی ذات کا خیال باقی ہو. تو اب دو باتیں تو سمجھ میں آ گئی جس کا خوب استعمال ہوتا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، ہے نا؟ شعراء کے ذریعے، مقررین کے ذریعے، محبت اور عشق، عشق اور محبت، عشق اور محبت، ہے نا؟ سنتے رہتے ہیں. لیکن قرآن مودت کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مودت کیا ہے؟ اور یہ بات صحیح ہے بھائی، یہ بات اچھی طرح سے جان لو. یہ بیچ میں آ گیا نا، شروعات زندگی کی محبت جو تمام رشتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ اور جانا ہے میں کہاں؟ عشق کی منزل طے کرنا ہے. تو محبت سے سفر شروع ہوگا اور عشق تک پہنچنا ہے. تو محبت کے بعد کیا ہے؟ کوئی تو بیچ میں ہوگا جو مجھے اس جذبے سے آگے بڑھائے، میرے سفر کو وہ آگے لے کر چلے، تبھی تو میں پرفیکٹ بنوں گا اس منزل تک جہاں پر میرا ایمان مکمل ہوگا اور اکملیت تک پہنچوں گا. اور اکمل کب ہوگا ایمان؟ جب میں اپنی ذات کو بھول جاؤں اور پھر جو کچھ بھی بچے بس صرف نبی 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 سبحان نبی اللہ، نبی سبحان اللہ. نبی نبی. سبحان یہاں تک پہنچنے کے لیے سارا کس کا لوگ ہے؟ اللہ. جی. سبحان اللہ. تمہارا تو ایک رشتہ محبت کا شروعات سے ہے اور ذات کا خیال باقی ہے، تبھی جدائی ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو ختم کرنا ہے، ون وے ہونا ہے، تبھی یہیں سے بھی صراط مستقیم ملے گا سیدھا. کہاں تک؟ عشق تک. جی. وہاں تک جانا ہے. کس کا سپورٹ ہوگا؟ کس کو پکڑ کر ہم وہاں تک پہنچیں گے؟ اس منزل پر ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو اس منزل تک تمہیں پہنچائے گی تو مودت. سبحان اللہ. مودت پہنچائے گی، کیونکہ وہاں تم اپنی ذات کا خیال ختم کیسے کرو گے؟ اگر اسے محبت سے سمجھنا ہے تو مودت کا اگر ترجمہ محبت کیا جائے تو قریب ہوگا کیا؟ انکنڈیشنل لو. جی. غیر مشروط محبت بے شک. جس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو. تو ہم نبی کی آل جو محبت کرتے ہیں وہ انکنڈیشنل ہے، کوئی شرط نہیں لگاتے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. وہ مفتی ہوگا، جو آل مفتی ہوگی، محدث ہوگی، مفسر ہوگی، حافظ قرآن ہوگی، اسی سے محبت کریں گے. انکنڈیشنل، کوئی شرط ہے ہی نہیں. ہمارے لیے تو نہیں کافی ہے کہ یہ میرے آقا کی آل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا ہی کافی. واہ واہ واہ. بے شک. تو یہیں سے تو ہم نے اپنے وجود کے خیال کو ختم کرنے کی پریکٹس شروع کی ہے. جی. ختم کیسے ہوگا بھائی؟ اپنے وجود کا خیال. ہمیں تو کراتا ہے میں بہت بڑا مفتی ہوں، کہاں پیچھا چھوڑا لو گے؟ میں بہت بڑا محدث ہوں، کہاں سے پیچھا چھوڑا لو گے؟ میں مفسر ہوں، میں مفکر ہوں، میں بہت بڑا مقرر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تو ہے، پیچھا کہاں چھوڑا پاؤ؟
یہ پریکٹس ہے. ہمیں راستہ دے دیا گیا، اپنے وجود کے خیال کو ختم کرنا ہے تو ان کی محبت میں گرفتار ہونا ہوگا، اور ان کی محبت میں گرفتار ہونے کی شرط ہی یہی ہے کوئی شرط نہ لگاؤ. غیر مشروط محبت. بے شک. اب بھائی جب کنڈیشن لگائی نہیں تو اب سنیں گے کاہے کو بھائی کسی کی. جی بے شک بے شک. ہمیں تو یہ بات اپنے آقا کی ہے. آقا نے میرے فرما دیا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. بے شک. مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے. اور میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کنڈیشن ہی نہیں لگانی ہے، جی انکنڈیشنل. تو نبی نے بھی کنڈیشن ہٹا دی اور ہمارے رب نے بھی کنڈیشن ہٹا دی. بے شک. غیر مشروع. تو بھائی شرط کیوں لگا رہے ہو؟ بڑا عجیب ماحول ہو گیا. بڑی اچھی بات ایک جملہ مجھے لگا مفتی صاحب کا، اور میں کہوں گا بالکل صحیح ہے. آپ کانفرنس کرو، صدیق اعظم کانفرنس، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کتنے بڑے صدیقی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کرو فاروق اعظم کانفرنس، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کتنے بڑے فاروقی ہیں. بے شک. کرو عثمان غنی کے نام سے کانفرنس، ہم بتائیں گے کہ ہم کیسے عثمانی ہیں. جی کر کے تو دیکھو، کرو. ہمارے سامنے کسی بھی ہمارے اکابر کا اسلاف کا ذکر ہوتا ہے ہم محبت سے سنتے ہیں. بے شک. ہم بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے کہ ان کا نام نہیں آیا، ان کا نام نہیں آیا، ان کا نام نہیں آیا. ابے تو نام ہی یاد کرتا رہا تو نے تقریر کب سنی؟ جی تو یہی کرتا رہا، ان کا نام نہیں آیا، ان کا نام نہیں آیا، ان کا نام نہیں آیا. ابھی ایک تقریر میں کتنا نام لیں؟ یا تو پھر یہ کریں کہ ایک فہرست بناویں، آ کے پڑھ دیں، ہو گیا سب کا نام، تقریر ہو گئی. جی. بڑا عجیب ماحول بن گیا. ٹھیک ہے. فرما. اب بھائی یہ بات صحیح ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور ہندوستان کیا پوری دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو مجھے روک لے علی علی کرنے سے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر تجھے روکتے تو مر جائے گا جی تو مجھے روک نہیں پائے گا. میری تو خواہش ہے کہ میری دنیا سے رخصتی جب ہو تو علی علی کہتے ہو. تو بتا تیری خواہش کیا ہے؟ جی میں تو اپنی خواہش بتا رہا ہوں کہ میں دنیا سے علی علی کر کے جانا چاہتا ہوں. جی. اور کیوں نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ کیونکہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. بے شک. اسی لیے میری کسی کے ساتھ محبت میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شرط بھی نہیں، شرط ہی نہیں رکھی. جس کو میرا علی مان لیا اس کو میں نے مان لیا بنا شرط. کوئی شرط ہی نہیں لگائی بھائی، کوئی شرط ہی نہیں لگائی، اس لیے کہ میں علی کو مانتا ہوں. جی علی کو مانتا ہوں اس لیے کوئی شرط نہیں لگائی. کہ میرے مولا نے جسے مان لیا کوئی تردد نہیں مجھے ماننے میں. بے شک. اور جو شک شکوک و شبہات رکھے انہی کو ہم رافضی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ علی سے نہیں مانتے، جی وہ مولا کو نہیں مانتے. اگر مانتے تو کوئی شرط ہی نہیں رکھتے. جی یہ تو اہل سنت والجماعت ہی ہے کہ جنہیں علی نے مان لیا اہل سنت نے نعرے کے ساتھ مان لیا. سبحان اللہ سبحان کوئی شرط ہی اللہ. نہیں لگائی. جی ٹھیک ہے نا. تو کہیں انجانے میں آپ شرط لگا کے اسی خیمے میں تو نہیں کھڑا ہونا چاہتے؟ مت ہو. تو برادران ملت اسلامیہ، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یہ دنیا میں جو زمین پر کھڑے ہو کر اچھل کود کر رہے ہو
یہ اس لیے تمہیں موقع ملا ہے کہ اہل بیت ہیں، جی ورنہ زمین تمہارے پیروں کے نیچے نہیں ہوگی جس دن یہ چلے گئے۔ جس دن یہ گئے نا تو زمین ہی نہیں رہے گی اچھل کود کرنے کی۔ اللہ اکبر کیونکہ نہ یا رسول اللہ۔ قرآن اکیلا رہے گا نہ اہل بیت اکیلے رہیں گے۔ تو قرآن ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ اہل بیت نہیں ہے؟ ایک صاحب نے یہ بات بڑی عجیب سے مجھے شکایت کی میرے ہی خاندان کے ایک فرد کے تعلق سے کہ وہ تو ایسا بات کرتے ہیں جیسے اہل بیت یہی ہیں۔ ہم نے کہا پھر کون ہے؟ تو ہے؟ ہمیں سمجھتے کیا وہ ہے؟ جی سمجھتے کیا وہ تو ہے؟ تم بتاؤ جو تمہارا نعرہ ہے وہ تم ہو کیا؟ یہ تو تمہاری خام خیالی ہے، اور جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ تو اہل بیت ہے ہی ہے۔ کہ ثبوت؟ میں نے کہا قرآن۔ قرآن ہے، اور جس دن ایک نہ رہے گا اسی دن قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن اٹھا لیا گیا قیامت فنش، تو اچھل کود کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو مت کرو ایسا، مت کرو، مولا کو مولا مان لو، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جب مان لو گے تو سب کو مانو گے، صرف زبان سے نہیں دل سے تسلیم کر لو۔ اور جس نے علی مرتضیٰ کو اپنا مولا مان لیا، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ سب کو مانتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، باتیں بہت سی ہوتی رہیں گی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ وہی کام کرو، اہل بیت اطہار سے غیر مشروط محبت کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی کنڈیشن مت لگاؤ۔ اور جنہوں نے قرآن کو بہتر انداز میں سمجھا ہے، ان سمجھنے والوں کی اگر فہرست بتاؤں تو بہت طویل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو ہے، ہر دور میں ایسے لوگ، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، جب آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے تو جب انہیں غلام بننا ہوا، زانوے ادب طے کرنا ہوا، اور اپنی بخشش کا سامان مہیا کرنا ہوا، تو اپنے علم کو نہیں رکھا۔ حضرت امام کیا نام ہے، حضرت امام باقر کے بھائی، نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت امام زید شہید، ان سے جا کر بیعت ہوئے، اور اس کے بعد حضرت امام باقر کی بھی صحبت اختیار کی، حضرت امام جعفر صادق کی بھی صحبت اختیار کی، اور اس صحبت کو بباغ دوحل دنیا کو بتایا، چھپایا نہیں، بتایا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر نعمان کو اس کی زندگی نے 2 سال نہ دیے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا، اور جو قرآن کو سمجھ لیتا اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے نا؟ امام شافعی کو لے لیجیے، وہ قرآن کو سمجھنے والے اسی لیے کسی کی دھونس میں نہیں آئے، کسی کی دھونس میں نہیں آئے، جو آج کل دھونس میں آ جا رہے ہیں لوگ کہ کہیں ہم نے اہل بیت کا ذکر زیادہ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو رافضیت کا الزام لگ جائے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو محبت تو کرتے ہیں، ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ امام شافعی ہیں، امام شافعی ہیں، بابا کے دوال بول دیا کہ اگر محبت اہل بیت کی بنیاد پر تم مجھے رافضی کہتا ہو تو جان لو ہاں میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ حضرت امام مالک، آپ انہیں دیکھیے کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ حضرت نفس زکیہ کے مرید ہیں آپ، اور مولا علی سے بے پناہ محبت کرتے، اور اس محبت کی بنیاد پر آپ نے فتویٰ دیا
حاکم وقت کے خلاف اور اہل بیت کے فیور میں، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے جو حق جانا میں حق کے ساتھ ہوں۔ پریشر ڈالا گیا، اپنے فتوے کو بدل دیجیے، کہا نہیں، ہاتھ توڑ دیا گیا، پھر بھی نہیں، تمام طرح کی اذیتیں دی گئیں، پھر بھی نہیں، پھر آخر میں کیا کیا گیا؟ امام مالک کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا، سر کو مڑا دیا، اور پورے جسم پر کالک پوت کر انہیں گدھے پر بیٹھال کر پورے شہر میں گھمایا گیا۔ اس طرح سے ان کی تذلیل کی گئی، لیکن وہ وہاں پہ بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہے میں حق کے ساتھ ہوں، میں علی کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، میں علی کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، میں علی کے ساتھ ہوں۔ تو جو قرآن کو جتنا سمجھتا ہے، یہ انداز بتاتا ہے اس کو کہ وہ پھر کسی کی دھونس میں نہیں آتا۔ حیرت کی بات ہے، میں اسی ملک میں آ جائیے، ہندوستان میں، ہند کے اندر 2 امام ہے نا، ایک امام جنہیں ہم جو پہلے آئے وہ سرہند میں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے امام بریلی کی زمین پر۔ تو میں یہ کہتا ہوں قرآن جو جتنا سمجھتا ہے پھر اس کا انداز بتاتا ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے۔ آج بہت سے لوگ سوالات پیدا کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، پر کہنے والا وداؤٹ شرط انکنڈیشنلی کہہ رہا ہے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جو قرآن کو جتنا سمجھتا ہے پھر اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جو اختلاف کرے، روزانہ نئی نئی باتیں لائے اور شکوک و شبہات پیدا کرے، سمجھ لو یہ قرآن کو کم سمجھتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے، یہ بات تو صحیح ہے، سمجھنے والوں کی ضرورت ہے۔ سمجھنے میں کہاں پہ تھا 4 تاریخ کو، تو میں نے یہی بات کہی، ہمارے پاس علم و حکمت کا خزانہ ہے، ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پر ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پوری سوسائٹی نے، جو گلوبل سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہم دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر آگے سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم اپنے اسلاف کے تعلق سے بھی کنفیوز ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھ لیا ان کے اقوال سامنے ہیں، ان کے عمل سامنے ہیں، اب تو غور و فکر کر لو بھائی، کون سا دن آئے گا جب روح نکل جائے گی تو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی زمین پر ہو، وقت ہے، توبہ کر کے واپس آ جاؤ، غور و فکر کرو، غیر مشروط محبت کرو، کوئی کنڈیشن مت لگاؤ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، گلے میں اب درد ہونے لگی ہے، تو میں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایسا عنوان ہے کہ جیسے جیسے جوش چڑھے گا بات ختم نہیں کروں گا میں، اور پھر تکلیف ہو جائے گی مجھے۔ تو شریک ہونا تھا مجھ کو، تو میری اس شرکت پر ہی آپ لوگ اتفاق کریں، اور اللہ رب العزت میری شرکت کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے تمام فیوز و برکات ہم سب کو ہمارا رب، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔